سندھ کی تاریخ کا مقدس ترین شہر ٹھٹہ، جو پہلے دریائے سندھ کے ڈیلٹا سے منسلک تھا اور 14ویں صدی سے سمرو خاندان کے حکمرانی کے دور میں ٹھٹہ 95 سال تک سندھ کا دارالحکومت بھی رہا ہے۔ مکلی کا قبرستان کراچی سے 100 کلومیٹر کی مسافت پر ٹھٹہ شہر کے قریب 10 کلومیٹر کے وسیع رقبے پر مکلی کا قبرستان پھیلا ہوا ہے۔ اس قبرستان میں موجود چھوٹی بڑی قبروں کی تعداد 10 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے، جبکہ یہاں 20 کے قریب بڑے مقبرے بھی موجود ہیں۔ روایت کے مطابق مکلی کا یہ قبرستان مائی مکلی نامی ایک خاتون سے موسوم ہے، جن کی قبر یہاں کی مسجد کے محراب تلے موجود ہے، تاہم تاریخی شواہد اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ اس قبرستان میں موجود قبروں کی قدامت 500 سال تک بتائی جاتی ہے، اور اس قبرستان کی ثقافتی اور تاریخی اہمیت کے پیش نظر اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے 1981 میں مکلی کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا۔ صدیوں کی قدامت کو در و دیوار میں سمیٹے اس شہر خاموشہ میں مقبروں اور تاریخی آثار کی بحالی کا کام جاری ہے، لیکن ماہرین کے نزدیک کام کا انداز تسلی بخش نہیں، اور انہیں خدشہ ہے کہ اگر کام کا انداز یہی رہا تو مکلی کو ثقافتی ورثے کی عالمی فہرست سے باہر یا پھر خطرے سے 2-4 آثار کی فہرست میں شمولیت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مکلی کا شہر خاموشہ مختلف حکمرانوں کے ادوار کا چشم دید گواہ ہے۔ یہاں کے مشہور مقابر جیسے جام یعنی سما، ترخان، ارغون وغیرہ مغل حکمرانوں کے ادوار کی تہذیب و تمدن اور تعمیراتی حسن کو بیان کرتے ہیں۔ انہی بڑے مقبروں میں ایک مرزا عیسیٰ خان ترخان ثانی کا بھی مقبرہ موجود ہے۔ جام نظام الدین کا مقبرہ سندھ پر سما خاندان کے آخری کامیاب حکمران جام نظام الدین کو سمجھا جاتا ہے۔ رعایا کے دلوں پر حکومت کرنے والے اس راجا کو عوام نے پیار سے جام ندو کا خطاب دیا تھا۔ آج بھی مقامی لوگ بڑی عقیدت سے یہاں حاضری دیتے ہیں۔ جام نظام کا عرصہ حکمرانی سن 1460 سے 1508 یعنی ان کی وفات تک رہا۔ جام کے مقبرے کی تکمیل کا سال 1509 عیسوی ہے۔ شاہ جہان مسجد پاکستان کی تاریخی عمارتوں میں ٹھٹہ کی جامع مسجد شاہ جہان مغلیہ دور کا تعمیراتی شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ دور مغلیہ میں ایک نہیں بلکہ متعدد عمارات تعمیر ہوئیں، جن میں دہلی اور لاہور کے شاہی قلعے، تاج محل اور دہلی کی جامع مسجد بھی شامل ہیں، مگر صوبہ سندھ کی سرزمین پر واقع جامع مسجد شاہ جہان اپنی مثال آپ ہے، جو کراچی سے تقریباً 62 میل یعنی 98 کلومیٹر دور ٹھٹہ میں واقع ہے۔ اس مسجد کی تعمیر 1644 میں شروع ہوئی اور مجموعی طور پر یہ 3 سال بعد یعنی 1647 میں مکمل ہوئی۔ مسجد کا کل رقبہ تقریباً 6316 مربع گز ہے۔ اس دور کے حساب سے مسجد کی تعمیر پر 9 لاکھ شاہ جہانی روپے خرچ ہوئے، جو شاہی خزانے سے ادا کیے گئے تھے۔ مسجد اگرچہ ایک ہی منزل ہے، مگر مضبوطی کی غرض سے اس کی بنیادیں 12 سے 15 فٹ گہری ہیں۔ بنیاد میں پہاڑی پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد میں 3 جانب سے 5 داخلی دروازے بنائے گئے ہیں، جن میں سے ایک مرکزی صدر دروازہ اور 2 چھوٹے دروازے اطراف میں ہیں، جبکہ ایک دروازہ شمالی اور جنوبی دیواروں کی وسط میں ہے۔ شاہ جہانی مسجد کی خوبصورتی اس کے وہ چھوٹے بڑے گنبد ہیں جن کی تعداد 100 ہے۔ مسجد کے اندر سے ان گنبدوں کو دیکھا جائے تو ان کے در ایک لائن میں اور ترتیب کے اعتبار سے بہت دلکش لگتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ہر در پہلے در سے چھوٹا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ گنبدوں میں 6 بڑے اور باقی چھوٹے گنبد ہیں۔ ہر گنبد کے نیچے نہایت چوڑے چوڑے ستون ہیں۔ ان ستونوں کی کل تعداد 94 ہے۔ چوکور گنبد سرخ اور سفید پتھروں سے بنائے گئے ہیں، اور ان کی سفید اور سرخ لائنیں مل کر ایک ایسا ڈیزائن ترتیب دیتی ہیں جو دیکھتے ہی بنتا ہے۔ مسجد میں 20,000 افراد بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، اور خطیب و امام کا سلسلہ بھی شاہ جہان کے دور سے ایک ہی خاندان میں چلا رہا ہے۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث مسجد جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اکا دکا جگہوں سے نقشیں ٹائلز بھی اکھڑ گئی ہیں۔ بعض جگہوں پر دیواروں میں پرندوں نے گھونسلے بنا لیے ہیں۔ مسجد میں جا بجا نیلے اور سفید رنگ کے مختلف نقش و نگار والے بڑے بڑے ٹائلز نظر ہیں، اور مسجد کے تینوں جانب مقامی آبادی کے جدید انداز کے مکانات موجود ہیں۔
جبکہ دائیں جانب والے دروازے کے اوپر اتفاق سے 3 گنبد ایک ہی لائن میں موجود ہیں، جو ماضی، قریب اور جدید زمانوں کی تعمیراتی فرق کا جیتا جاگتا اور بہت واضح ثبوت ہے۔ محمد ہاشم ٹھٹوی کی مزار۔ شیخ الاسلام مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی کی پیدائش 19 نومبر 1692 اور وفات 11 فروری 1761 میں ٹھٹا میں ہوئی۔ 18ویں صدی عیسوی میں سندھ کے علم و ادب کے حوالے سے بین الاقوامی شہرت یافتہ عظیم صوفی شاعر تھے۔ ان کی مذہبی تصانیف پر مبنی 300 سے زائد کتابیں سندھی سمیت مختلف زبانوں میں موجود ہیں، اور ساتھ ہی وہ قرآن پاک کے سندھی میں پہلے مترجم کا اعزاز بھی رکھتے ہیں۔ مختوم عبدالغفور ٹھٹوی کے گھر میں پیدا ہونے والے اس عظیم انسان کی مزار بھی ٹھٹا میں واقع ہے۔ کلیان کوٹ فورٹ اور جھیل۔ کلیان کوٹ کا قلعہ یا سما قلعہ، جسے کالا کوٹ یا کلیان کوٹ بھی کہا جاتا ہے، اس قلعے کا پرانا نام تغلق آباد بتایا جاتا ہے، جو ٹھٹا کے ساتھ ساتھ 14ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ قلعہ مکلی سے 5 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب نے ہندوستان پر حکمرانی کرنے تک یہ قلعہ استعمال میں رکھا، اور یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ قلعہ کیوں اور کیسے تباہ ہوا۔ اس قلعے کے بالکل سامنے 150 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ایک خوبصورت جھیل واقع ہے، جو کھائی کے طور پر قلعے اور قلعے کے باسیوں کو حملہ آوروں سے بچانے کے لیے بنائی گئی تھی، اور اسی دور میں دریائے سندھ کا پانی بھی جھیل میں بہا کرتا تھا۔ کینجر جھیل۔ فطری حسن و وسائل کی ملکہ کینجر جھیل پاکستان کی سب سے بڑی مصنوعی جھیل سمجھی جاتی ہے، جو ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی اور ٹھٹا کو پینے اور صنعتی استعمال کے پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ ہے۔ کراچی سے تقریباً 122 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع ٹھٹا میں واقع کینجر جھیل، جسے کلری جھیل بھی کہا جاتا ہے، اپنے فطری حسن کے باعث فطرت کو چاہنے والوں کے لیے نہ صرف مخصوص کشش رکھتی ہے، بلکہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باعث ہزاروں خاندانوں کے روزگار کا وسیلہ بھی ہے۔ جھیل کے فطری حسن سے لطف اندوز ہونے پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں، مگر کراچی، ٹھٹا اور حیدرآباد کے گرمی کے ستائے ہوئے لوگ ہر ہفتے جھیل پر آتے ہیں، جہاں صوبائی محکمہ سیاحت سندھ کے ذیل ادارے سندھ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی جانب سے کچھ رہائشی کمرے اور ریسٹورنٹ بھی بنایا گیا ہے۔ یہ جھیل 2 بڑی جھیلوں سنہری اور کینجر جھیلوں کو آپس میں جوڑ کر بنائی گئی تھی، اسی لحاظ سے یہ پاکستان کی سب سے بڑی مصنوعی جھیل سمجھی جاتی ہے۔ نوری جام تماچی۔ سندھ سے وابستہ رومانوی داستان نوری جام تماچی کی کہانی سے بھلا کون واقف نہیں؟ یہ کہانی بھی کینجر جھیل سے ہی منسوب ہے۔ سما دور حکومت کے بادشاہ نوری جام تماچی نے کینجر کے ایک مچھرے خاندان کی نوجوان خاتون نوری پر عاشق ہو کر اس سے شادی کی۔ ان دونوں کی قبریں کینجر جھیل کی وسط میں واقع ہیں، مگر وہاں جانے کے لیے آپ کو کشتی کا سہارا لینا پڑے گا۔ بھمبور۔ محققین کے مطابق اس شہر کا دوسرا نام دیبل تھا، کیونکہ یہاں تاریخ کی روشنی میں قدیمی شہر دیبل جے قلعہ یعنی دیبل کے قلعے کی دریافت ہوئی ہے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ قلعہ سندھ کے حکمران راجہ ڈاہر کا اہم ٹھکانہ ہوا کرتا تھا، اور محمد بن قاسم نے راجہ ڈاہر کو اسی قلعے میں شکست دی اور سندھ کی سرزمین پر قابض ہو گیا۔ اس کے علاوہ مشہور رومانوی داستان سسی پنو کی سرزمین بھی اسی بھمبور کو کہا جاتا ہے۔ سسی پنو سندھ کی سرزمین کی سب سے مشہور کلاسیکل اور روایتی محبت کی کہانی ہے، ایک عقیدت مند شادی شدہ عورت کی کہانی جس نے ہر طرح کی پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے شوہر کی تلاش میں ننگے پاؤں سالوں تک سفر کیا، یہاں تک کہ اس کے پیروں سے خون بہتا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح پنو کو ڈھونڈتی رہی، مگر پنو کا کوئی نام و نشان نہیں پایا۔ اس کہانی کو سندھ کے صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی شاعری کا حصہ بھی بنایا ہے۔ محبت جن جے من میں محبت جن جے من میں تن تشنگی تار پی پیالو ان جو ان سی ان اتھیار پنہلا پان پیار تا ان سی ان اجھایا۔ ہڈیرو جھیل۔ ضلع ٹھٹا میں موجود یہ ایک اہم بریک لیلی لینڈ ہے جہاں واٹر فلو ہوتا ہے۔
اسے ہجرت اور رہائشی پرندوں کے تحفظ کے لیے وائلڈ لائف کا پناہ گاہ قرار دیا گیا تھا۔ ہڈیرو جھیل اتری افسردگی میں ایک قدرتی جھیل ہے۔ دبگیر مسجد۔ خیال کیا جاتا ہے کہ دبگیر مسجد ٹھٹہ کی قدیم ترین یادگار ہے۔ اس مسجد کو امیر خسرو خان چرکاس کی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سنویل لگون واٹر پارک۔ یہ واٹر پارک پاکستان کے سب سے بڑے واٹر پارک میں سے ایک ہے۔ یہ گھارو ٹاؤن سے محض 5 منٹ اور کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے صرف 50 منٹ قریب ہے۔ یہ واٹر پارک 42 ایکڑ زمین پر مشتمل ہے، جس میں سرسبز و شاداب ناریل کے درخت، باغ، آرام دہ اور پردے دار کھانے کی میزیں اور کرسیاں ہیں۔ 25 سے زیادہ دلچسپ واٹر سلائڈز اور 12 سوئمنگ پول واقع ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں سندھ بھر سے لوگ اسی واٹر پارک میں انجوائے کرنے آتے ہیں۔